تاریخ میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی رات کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسے حکمران کی داستان جو آج بھی قیادت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قصہ ایک بڑے شہر کی ایک رات کا ہے، ایک ایسی رات جو اپنے اندر قیادت اور ذمہ داری کا ایک کبھی نہ بھلایا جانے والا سبق رکھتی ہے۔ ذرا ذہن میں لائیے، دارالحکومت کی گلیاں ہیں، رات گہری ہو چکی ہے اور شہر کے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ ہر طرف ایک خاموشی ہے، ایک سکون ہے، لیکن اس اندھیری رات کی تاریکی میں کچھ ایسی حقیقتیں بھی چھپی ہوئی تھیں جن سے دن کا اجالا اکثر بے خبر رہتا تھا۔ لیکن ان سب میں ایک شخص تھا جسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وقت کا حاکم تھا جو اپنی ذمہ داری کے احساس سے بے چین ہو کر جاگ رہا تھا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اس حکمران کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر رات کو بھیس بدل کر بغیر کسی شاہی محافظ کے اکیلے گلیوں میں گشت کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اپنی عوام کے حقیقی حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اور پھر اسی گشت کے دوران اس رات کا رخ بدلنے والا لمحہ آیا جب ایک آواز نے اس گہری خاموشی کو توڑا۔ جب وہ حکمران گلیوں میں چل رہا تھا تو اچانک اسے بچوں کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی عام ضد یا شرارت کا رونا نہیں تھا، اس آواز میں ایک گہری تکلیف چھپی تھی۔ اور انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ آواز بھوک کی شدت سے نکل رہی ہے۔ وہ اس آواز کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک چھوٹی سی بوسیدہ سی جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ جھونپڑی کے اندر کا منظر واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک عورت آگ جلائے بیٹھی تھی جس پر ایک ہانڈی رکھی تھی، اور اس کے بچے پاس بیٹھے بلک بلک کر رو رہے تھے، جو غالباً 2 دن سے فاقے سے تھے۔ جب اس اجنبی مسافر نے پوچھا کہ اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے تو اس ماں نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف پانی ابال رہی ہے تاکہ بچوں کو تسلی رہے کہ کچھ پک رہا ہے اور وہ اسی آس میں روتے روتے سو جائیں۔ اور پھر اس عورت نے یہ جانے بغیر کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا رہنما جسے اپنی عوام کی بھوک اور تکلیف کا علم ہی نہ ہو، اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اسے ایک دن انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب یہاں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو حکمرانی کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ کوئی بحث نہیں، کوئی صفائی نہیں، صرف ذمہ داری کا ایک گہرا اور فوری احساس۔ یہ سننا تھا کہ حکمران کا دل کانپ گیا۔ اس عورت کے الفاظ نے جیسے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ انہوں نے اپنی ناکامی کے بوجھ کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، بس خاموشی سے وہاں سے پلٹے اور سیدھا عوامی خزانے کی طرف چل پڑے تاکہ اس صورتحال کا ازالہ خود کر سکیں۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ جب راستے میں ایک مددگار نے آٹے اور گھی کی بوری اٹھانے کی پیشکش کی تو حکمران نے یہ تاریخی سوال پوچھا، یہ کہہ کر انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف ان کی اپنی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ حاکمیت اور خدمت کے درمیان اصل فرق کیا ہوتا ہے۔ جب حکمران اس خاندان کے پاس واپس آیا تو ایک رہنما کے طور پر نہیں بلکہ ایک خادم کے طور پر آیا۔ ان کے اعمال پر غور کریں۔ انہوں نے صرف راشن نہیں پہنچایا، بلکہ وہ بھاری بوری اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، زمین پر بیٹھ کر چولہے میں پھونکے مارے، یہاں تک کہ دھواں ان کی داڑھی میں بھر گیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور پھر صبر سے انتظار کرنے لگے۔ ان کی ذمہ داری کا عالم دیکھیں۔ وہ وہاں سے اٹھے نہیں، وہ تب تک بیٹھے رہے جب تک انہیں پورا یقین نہیں ہو گیا کہ وہ خاندان پیٹ بھر کر کھا چکا ہے، بچے خوش ہیں اور آرام سے سو رہے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس عورت نے اس اجنبی کو دعا دی اور انجانے میں خود حاکم وقت سے کہا کہ تم اس حاکم سے کئی بہتر انسان ہو۔ یہ سن کر حکمران کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے ان الفاظ کو تعریف نہیں سمجھا بلکہ اپنی کوتاہی کا اعتراف سمجھا، جسے انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ تسلیم کیا۔ تو اس ایک رات نے کیا تبدیلی لائی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ کس طرح حکمرانی کے ایک پورے فلسفے میں ڈھل گیا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ اگلے ہی صبح اس حکمران نے یہ مشہور اعلان کیا اور اپنی ذمہ داری کا دائرہ اپنی سلطنت میں موجود ہر جاندار تک بڑھا دیا۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کردار کا مظاہرہ صرف عبادت سے نہیں بلکہ جوابدہی سے ہوتا ہے، اور یہ کہ ہمدردی ہی کسی بھی عظیم وراثت کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ ہم اس تجزیے کا اختتام اسی بنیادی اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ کرتے ہیں
जो इस तारीखी वाक़े को आज की क़यादत के लिए एक आफाकी और हमेशा कायम रहने वाला मेयार बना देता है।